السلام علیکم۔ کافی دنوں سے خاموشی ہے، وقفے وقفے سے پوسٹیں آ رہی ہیں۔ اقبالیات کا مضمون ہی ایسا ہے، بعض افکار دیکھ کر، بعض باتیں سن کر عجیب سا تاثر ملتا ہے، بلکہ صدیوں سے ہماری قوم کی حالت ہی یہی ہے۔ ہم نے قرآن جیسی باعظمت کتاب کو اپنے ہی رنگ میں سمجھنا شروع کر دیا۔ ناویوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم تو آیا ہی ناو کے لیے ہے۔ تصوف کے جو دل دادا تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو آیا ہی انسانیت کی اخلاقی تعلیمات کے لیے اور انسان کو اخلاقی طور پر سنوارنے کے لیے اور ترک دنیا کے لیے ہے۔ جب تحریکی دور شروع ہوا تو قرآن کریم کو تحریک کا سب سے بڑا علمبردار قرار دے دیا گیا۔ کسی نے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو انہوں نے ساری عقل ہی اس پہ کہا کہ عقل ہی کی برتری کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ غرض فقہا نے اپنے رنگ میں، علماء نے اپنے رنگ میں، علم الکلام کے ماہرین نے اپنے رنگ میں اس کو رنگنا چاہا۔ اصل میں چیز کا اصل رنگ تو تبھی نظر آتا ہے جب اس کو صاف شفاف آئینوں میں دیکھا جائے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں پہ سرخ رنگ کا شیشہ لگایا ہوا ہے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں پہ نیلا شیشہ لگایا ہوا ہے تو ہر چیز نیلی نظر آئے گی۔ اسی طرح اقبال کا بھی حال کر دیا گیا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ اقبال ہمارے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میں سب کا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں تو انسانیت کا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں تو ملت کا ہودی خواہ ہوں۔ تو پھر ہم کس کی بات مانیں؟ اپنی بات مانیں یا اقبال کی بات مانیں؟ اقبال کا پیغام سمجھنے کے لیے اقبالیات کے اوپر مکمل طور پر مجموعی نظر ہونی چاہیے۔ شاعر تھے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ مبالغہ آرائی اور شاعرانہ ضرورت کے تحت بعض اوقات باتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ خود بھی اقبال نے اعتراف کیا ہے کئی خطوط میں۔ اقبال کے خطوط پڑھیں نا اگر آپ، اقبال کے جو خطبات ہیں، جو خطبات کا مجموعہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے سید نذیر نیازی نے جس کا ترجمہ کیا ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس میں دو تین خطبے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کے عجیب متضاد باتیں نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن ان کے اندر ایک عجیب قسم کا ربط ہے۔ وہ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں بالکل حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اور عملی زندگی کے مسائل ہیں اس میں۔ خاص طور پہ جو اس کا 7واں خطبہ ہے، چھٹا خطبہ الاجتہاد فی الاسلام، وہ ہماری قانونی تاریخ میں 14 صدیوں پر ایک بڑا جاندار قسم کا تبصرہ اور آنے والے ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ اجتماعی اجتہاد کا تصور بھی اس کے اندر دیا گیا ہے۔ بہرحال اقبال کے ویسے کلام میں سے آخری کلام ہے ارمغان حجاز، آخری کتاب ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا 1936 کے اندر انہوں نے لکھی تھی۔ تو اقبال کی زندگی کی حاصل یہ نظم ہے۔ میں اخباری رپورٹر کے انداز میں اس کا مختصر سے 2-4 اشعار ہی سنانا چاہ رہا ہوں۔ پوری نظم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے تو آپ خود پڑھیں۔ ابلیسی نظام کو خطرے میں دیکھتے ہوئے ابلیس نے اپنے کابینہ کا اجلاس بلایا، جس میں اس نے اپنے چیلوں کو جو جو ذمہ داریاں بخشی تھیں، اپنے وزراء کو جو جو ڈیوٹیاں ذمہ لگائی تھیں، ان کی رپورٹیں طلب کیں۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ابلیس نے پوچھا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں، کہ میں ملائکہ کی خواہشوں اور تمناؤں اور ساکنان عرش کی آرزوؤں کے برعکس پیدا کیا گیا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون، جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھنے کے لیے بنایا تھا، وہ خود اس کو برباد کر رہا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں،
تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ان کی کھیتیاں اجڑ چکی، ان کی اخلاق کی بستیاں برباد ہو چکی، وہ سارے کے سارے جناب فرنگی ملوکیت کے اندر جکڑے گئے۔ یہ سارے کی ساری باتیں کرنے کے بعد وہ پھر اپنے مشیروں سے کہتا ہے، پہلے مشیر سے کہ اٹھو اور تم اپنا بیان دو، اپنی رپورٹ پیش کرو۔ تو ایک مشیر پہلے کھڑے ہو کے کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تار اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ میں اس کی تشریح کر کے لذت آپ کی برباد نہیں کرنا چاہتا، یہ خود آپ سوچیں کیا بات کر رہا ہے۔ یہ ہماری سائے پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ پھر دوسرا مشیر کہتا ہے اس رپورٹ کے مطابق سن کر ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جناب خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ پھر پہلا مشیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری بات کہ تو مجھے ڈرانا چاہ رہا ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا ابلیس کی، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، تجھے پتہ کوئی نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کیوں مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ پھر انہوں نے جمہوریت کا پردہ یہ اونچا کیا، تو نے دیکھا کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ابلیسی نظام ہی کی شاخ ہے، اس لیے تجھے اس کے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ پھر تیسرا مشیر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جمہوریت تو اپنی جگہ، لیکن کچھ اور بھی ہمارے ابلیسی نظام کو خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، مگر کیا ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کار مارکس کی شرارت کا جواب بتاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ کلیم بے تجلی، بڑے لفظ ہیں، وہ مسیح بے صلیب، وہ پیغمبر تو نہیں ہے اگرچہ، کلیم بے تجلی ہے، وہ مسیح بے صلیب ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، وہ سرمایہ نام کی کتاب لے کے آیا ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، تو توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ پھر چوتھا مشیر کہتا ہے کہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تیسرا مشیر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بات تمہاری۔ پانچویں مشیر نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ سارے نظام سے خطرہ ہے تجھے، ہر طرف بربادی ہو رہی ہے ہمارے نظام کی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا میں ملوکیت لا کے اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، جمہوریت لا کے سیو کر رہے ہیں، لیکن یہ یہودی فتنہ گار، یہ روح مصدق کا بروز، اب مجھے بھروسہ نہیں رہا جناب نے یہ ملوکیت پہ، جمہوریت پہ، اس یہودی فتنہ گار روح مصدوق کے بروز کی وجہ سے ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ و شتی ہو رہا ہے ہر ہم سر شاہین و چرخ۔ یہ ساری باتیں کر رہی میرے آقا، وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ تھوڑا سا یہاں ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں کہ اقبال یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے نظام جو ہیں یہ ابلیسیت کے پیدا کردہ نظام ہیں، انسان اپنی عقل سے، اپنی محض عقل سے، وحی کی روشنی کے بغیر جو بھی نظام اپنائے گا اس کا آخر انجام یہی نکلے گا۔ پھر آخر پہ وہ اس کا جامع خطاب ہے، وہ اپنی ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے یہ باتیں سننے والی ہیں کہ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا میر و ماں کیا آسمان تو بتو، یہ ساری باتیں سن لو۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک،
مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، یہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ روزگار کی پریشانی میں مبتلا، آشفتہ مغز آشفتہ ہوں۔ ہاں اگر کوئی مجھ کو خطر، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ کیوں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ کیوں سنو میری بات، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، ابلیسیت کو خطرہ ہے اگر تو اسلام سے ہے، لیکن پھر یقین دہانی بھی تھوڑی سی کرواتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، لیکن وجہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ آشکارا ہونے سے ہوگا کیا؟ اس آئین کی شرع پیغمبر کی خصوصیت کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا اسلام ہے جو آپ کے ہاں حافظ ناموس زن ہے، مرد آزما ہے، مرد آفرین ہے، اور شیطان بھی جس سے پناہ مانگ رہا ہے؟ آگے فقرہ سنیں۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغور و خاکاں نہ فقیر رہ نشیں، کوئی ہے ایسا اسلام کا نظریہ یہاں موجود کہ کوئی اس نظریے کا لمبردار کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین؟ کوئی مسلمان سرمایہ دار جاگیردار جو اس قسم کا سوچ رکھنے والا ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی یہ ہے زمین، اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے معروم یقین۔ پھر کیا کرو؟ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ پیچھے اقبال نے وہ ساری بحثیں گنوائی ہیں نمونتاً جو بحثیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ پھر ابلیس نے اپنے چیلوں چانٹوں کو کہا ہے کہ اگر میرے نظام کو بچانا چاہتے ہو، ابلیسیت اور شیطانیت کو دنیا میں چلانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ اگلے دو شعر جو آخری ہیں انتہائی دل گداز ہیں، ہر صاحب ایمان کو ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، میرے دین کی حقیقت جس کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، سخر لکم ما فی السماوات والارض، اور تسجدوا ملائکہ کا سجدہ ملائکہ بحضور آدم، کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اٹھ ہے مسلمان غور کر فکر کر، احتساب کائنات کا تجھے فریضہ سر انجام دینا ہے، ورنہ ابلیس تو کہہ رہا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ علاج بھی اس نے اپنی ابلیس کو بچانے کا کر لیا۔ اب ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود دیکھنا چاہیں تو اقبال کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اسلام جو قرآن کی دفتین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ میں موجود، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے جو نظام قائم کیا تھا خلافت راشدہ کی طرز پر، خلافت لا منہاج النبوہ، وہ دوبارہ سرفراز ہونی چاہیے، قائم دائم ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر اس فکر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، بڑے غور سے اس کو ایک ایک لفظ پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ والسلام، بہت لمبی بات ہو گئی، معذرت چاہوں گا۔